ان ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ جو اللہ نے احکام فرمائے یہ سیدھا۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اعلان فرما دے، اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے کیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینن، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے، دین ہے ثابت، کون دین، اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے اللہ ہرگز اس کا دین قبول نہیں فرمائیں گے، اور یہی وہ دین ہے ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، چونکہ مکے والے کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، اس کے گھر کے مجاور ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے بیٹے کی برکت سے جو زمزم نکلا اس زمزم کو پلانے والے ہیں، اس کے بیٹے کی ماں نے جو صفا مروہ دوڑی ہم بھی صفا مروہ دوڑنے والے ہیں، اس نے مینا میں جو کنکریاں ماری ہم بھی کنکریاں مارنے والے ہیں، کہتے ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدبختو تم کہاں ملت ابراہیم پہ ہو، ابراہیم بتوں کو توڑنے والا، تم کعبے میں بتوں کو رکھنے والے، کیسے ملت ابراہیم پہ؟ صرف کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ آدمی جتنا قبروں پہ سجدہ کرو اس سے بھی کہو، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جناب ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ہم کو بتوں کو پوجتے ہیں، یہ بت تھوڑے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو پوجنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہی وہ بات ہے جو ان کے دماغوں میں تھی کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ فرمایا بدبخت ہو، تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، ابراہیم شرک مٹانے والا، ابراہیم بتوں کو توڑنے والا، ابراہیم ماں باپ کو چھوڑنے والا، تم کیسے ملت ابراہیم پہ ہو؟ اچھا یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیم پہ ہیں، اور نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اللہ نے سب غلط بیان فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور ظالموں نہ ابراہیم یہودیوں کے دین پہ تھا نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا، حنیف کہتی ہے سب سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف رخ کرنے والا، سب سے تعلق توڑ کے اللہ سے جوڑنے والا، ولکن کان حنیفا مسلمہ، وہ تو پکا مسلمان تھا، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں، جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور اسی طرح فرمایا من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے اور دین کو چھوڑے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا پاگل ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اسی طرح فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو اللہ نے فرمایا اعلان کر دے قل ان صلاتی، ایمان سے کہتے صرف یہ آیت یاد کر لو نا تو انشاءاللہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دے ان صلاتی، تحقیق میری نماز، کیا معنی؟ یعنی میری تمام عبادت بدنی، نماز کا ذکر ہے، اب روزہ جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، نماز جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، طواف جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، صفا مروہ دوڑتے ہیں عبادت بدنی۔ ان صلاتی، میری تمام عبادات بدنیہ، والنسکی، اور میری قربانی، یعنی کیا معنی؟ عبادات مالیہ۔ یاد رکھو عبادت دو قسم ہوتی ہے، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ کیا معنی؟ ایک عبادت میں بدن تو خرچ ہوتا ہے نا، آخر آدمی وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، چلتا ہے، تو تکلیف تو ہوتی ہے، تو یہ بدن خرچ ہوتا ہے، پیسے تو نہیں لگتے نا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی کہے کہ 10 ریال دو پھر نماز پڑھو۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے مالیہ، کہ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو افطار کرانا، کسی کو روزہ رکھوانا، یہ سب عبادات مالیہ ہیں۔ تو اللہ کا نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی، میری تمام عبادات اور میری تمام قربانی مالی عبادات، اور اس کے بعد فرمایا کہ ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ ہی کے لیے